جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نا یہ تو ان کو سب بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ دفنایا ہوا ہے کسی زمین کے نیچے، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ نکالنا کیسے۔ تو میری نا میں پہلے بھی ایک بات، کئی لوگ مجھ سے واقعات شیئر کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کوشش کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن بات یہ اول تو آپ ایسی بات بتائیں نا کہ کسی زمین کے نیچے دفنایا ہوا ہے، جب تک نکلے گا نہیں جب تک حل نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی نکالیں، وہ ہم نہیں نکال سکتے، تو پھر یہ بات بھی نہ بتائیں آپ۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب یہ پتہ چل جا ہے آپ کو کہ کہاں دفنایا ہوا، تو پھر آپ یہ بھی تو کریں نا کہ چلیں جی ایسے ہوگا، اتنے پیسے لگیں گے، یہاں جانا پڑے گا، اتنا خرچ کرنا، یہ بھی تو کر لیں پھر۔ یا پھر یہ بھی نہ بتائیں نا، آپ نوٹ کریں میری بات، آپ سمپلی جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بس سے باہر ہم نہیں کر سکتے، وہ بہتر ہے بجائے آدھی بات بتانے کے یار۔ اب ان کا پتہ کیا ذہن ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے کہ بھائی جب تک وہ آدھا جادو کا سامان عمل زمین سے نہیں نکلے گا نا، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب یہ ان کے الفاظ ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ان کے الفاظ ہیں، جادو کا آدھا سامان ابھی بھی دفن ہے، بس اسے نکالنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کیا ذہن بن گیا ہے اب، کہ سب نے ایک بات کی ہوئی ہے، اور ان کا کیا ذہن ہے، بس میں کہیں چلوں پاؤں سے مٹی ہٹاؤں تو کوئی چیز مجھے مل جائے، میں نکال دوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ غلط سمت میں، اور ایسا رستہ دیا جس کا کوئی حل ہی نہیں۔ تو عرض یہ ہے، اس سے بہتر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور ہمارے بس سے ہے نہیں، بس میں نہیں ہے، ہم پورا کام نہیں کر سکتے، آپ کسی اور سے رابطہ کر لیں، کہیں اور سے دیکھ لیں، کچھ اور دیکھ لیں، یہ بہتر ہے نا، بجائے آدھی بات کر کے پھر۔ تو میں سب سے گزارش ہے کہ مناسب بھی یہی ہے یار، پوری بات کر لیں، صاف بات کر لیں۔ ان کا واقعہ سن کے نا مجھے وہ دادی جی یاد آ گئے جن کی بچی کی پوتی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی باہر، اور بڑے مسائل آ رہے تھے ان کے ساتھ، اور ایسی عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی تھی، کٹس بھی لگ رہے تھے ان کو باڈی پر، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑا سنا ہے آپ کے بارے میں، ان کے الفاظ، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک صاحب خود آ گئے ان کی پوتی کے پاس، اور ان کو لے گئے قبرستان میں، وہاں کھدائی کی تو وہاں سے سامان نکالا زمین کے اندر سے، اور اب ماشاءاللہ سے وہ ہوا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک، وہ ہم نے دادی صاحبہ کی آڈیو بھی سنائی تھی آپ کو، میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں آپ کو، دیجیے گا لنک شراز اس کا نا۔ اب سفیان بھائی کا جو ذہن بن گیا ہے نا کہ بس یہ نکلے گا تو میرا مسئلہ حل ہوگا، تو سفیان بھائی آیت اتری ہے من شر حاسد اذا حسد، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ پاک محفوظ رکھیں، یہ چیز ہے، ہو جاتی ہے، ٹھیک، لیکن فرماتے ہیں جادو، تعویذات، عمل، جنات، غائبات، ان سب سے بڑے اللہ پاک۔ تو جب اللہ پاک سب سے بڑے ہیں تو پھر کیا گھبرانا، ڈر؟ بے شک جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے، اور اتار چڑھاؤ کاروبار کا نہیں، زندگی کا حصہ ہے، کبھی آپ نکل نہیں سکتے اس سے باہر۔ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے بڑی ترقی کی، بہت کامیابی کی طرف گئے، وہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن چل جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اور جن کی شادی کا معاملہ رہتا ہے تو فرماتے ہیں اس بات پہ کہ اگر اور جب آپ کے لیے بہتر ہوگا نا، یا ان کے لیے بہتر ہوگا، ہو جائے گی شادی۔ کرتے ربی ہیں، کرنا ربی نے ہے، ذریعہ جس کو چاہے بنا دے۔ ان دادی جی کو بھی ہم نے یہی کہا تھا، اور آپ کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں، لیکن جن کی دعاؤں سے، جن کے کرم سے، جن کی نظر عنایت سے ان دادی جی کا بھی مسئلہ حل ہوا، ان کی پوتی کا، انشاءاللہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، بات پہنچ گئی ہے، آپ نے کچھ سمجھ کے بھیجا ہے ہمیں کہ ان سے رابطہ ہم کریں گے نا، ان تک بات پہنچائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی میرے بھائی جو جیسا کرتا ہے نا وہ ویسا بھرتا ہے، یہ بات طے ہے، آپ نکل نہیں سکتے اس سے باہر۔ میں کئی بار آزما چکا ہوں، کوئی نہیں دادا، یہ اللہ پاک کی ایسی شان، ایسا قانون ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور ضروری نہیں کہ
کہ وہیں جا کر آپ کے نا سارے نامہ اعمال سامنے آئے، ادھر ہی اللہ پاک دکھا دیتے ہیں. اکثر مثالیں ہمارے سامنے. تو جو لوگ انوالو ہیں اللہ معاف کرے حسد کی وجہ سے، اس چیز کو تو اپنے اندر سے سب سے پہلے نکالنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یار میں کسی غلط سمت تو نہیں جا رہا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، مجھے ایسا خیال کیوں آ رہا ہے. میرے پیارے دوست ہیں شمیم صاحب، آپ ملیں، وہ کہتے ہیں سجاد شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، برے خیال آئیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. کہتے ہیں مجھے آتے ہیں. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ماشاءاللہ ایک دن میں پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں ڈیلی، 30 پارے ایک دن میں، 24 عمرے. وہ مہربانی ہے، ہمارے دوست ہیں، ہم بھی. تو ان کا کیا کہنا ہے کہ برے خیال آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ آپ نوٹ کر لیں، کوئی نہیں بچتا اس سے. اللہ پاک نے چھوٹ دی ہوئی ہے نا ایک وسوسے، برے خیال یہ آتے ہیں، آئیں گے، لیکن اس پر نہ چلنا ہی کامیابی ہے، اس کو جھٹکنا ہی کامیابی ہے. اور آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ صحیح اور غلط، یہی ہے نا ہاتھ میں. کسی بھی وجہ سے جی نیگیٹو خیال پر عمل نہیں کرنا، اس کو جھٹکنے کی کوشش کرنی، اللہ پاک سے توفیق مانگتے رہنے. میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ جادو کرنے اور کروانے میں انوالو تھے یا ہیں نا، وہ اپنی زندگی میں ہی معافی تلافی کر لیں، وہاں نہ پہنچنے دیں اس معاملے کو. آپ کو کچھ دینا پڑے، بیچنا پڑے، ہاتھ پیر جو پکڑنا پڑے نا آپ کو، آپ یہیں ختم کر لیں اس کو، وہاں نہ جانے دیں. بڑے سخت نتائج ہیں، صرف اسلام میں نہیں، تمام مذاہب میں، تمام سمجھ دنیا کے تمام جتنے بھی مذاہب کہہ لیں یا حلقے کہہ لیں، کسی میں نا اس کو بہتر یا اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اللہ پاک محفوظ رکھیں، یہ بڑے سخت معاملے ہیں یار. اور سفیان بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اللہ پاک کا حکم کہہ لیں، اشارہ کہہ لیں، ہوتا ہے نا، تو بندہ خود پہنچ جاتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے. تو جی ہم نے نام بھی شیئر کیا آپ سے، شہر بھی، ملک بھی، ہر چیز شیئر کی، اور ہمارے دیکھنے والوں میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں. آپ یقین کریں، آپ کمنٹس دیکھ لیں، صرف میسیجز دیکھ لیں، صرف مسلمان نہیں، صرف پاکستان میں لوگ نہیں، دنیا میں تمام مذاہب کے لوگ یار اگلے کی تکلیف کو دیکھ کر، محسوس کر کے، احساس کر کے اس کے لیے دعا کر رہے، ایسے ایسے ریفرنس دے کے، ایسے ایسے واسطے دے کر دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا کرتے. تو یہ ایس ایس ڈی کی فیملی ایک وہ کیا کی فیملی، ان کی دعاؤں سے بڑے مسائل حل ہوئے ہیں. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، کرنا انہوں نے ہی ہے، ذریعہ وہ جس کو چاہے بنا دیں. باقی اللہ پاک محفوظ رکھیں یار ہم سب کو ان معاملات سے، ان مخلوقات سے، اور خاص کر ہدایت دیں ان کو جو اس میں آج بھی، آج کے دور میں بھی یار انوالو ہیں یا خیال رکھتے ہیں. ایسا بچ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، معافی تلافی کر لیں، برادرانہ مشورہ سمجھ لیں. اور تجربے کی بنا پر آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ کرنے والے زیادہ پریشان رہتے ہیں. جتنا بھی یہ کوشش کی گئی ہے جادو کرنے کی، جیسے میں بتا رہا ہوں اتنا پرفیکشن جو بندہ مانگے، وہ عام پیسے تو اس نے لیے نہیں ہوں گے نا. یہ پیسے جس بندے نے یہ کروایا ہے، اس بندے کو یہ پیسے دیے، اس سے بہتر ہے یہی پیسہ اپنے کاروبار میں لگا دیتا، اللہ اس کو 4-5 گنا دے دیتا، اور کیا پتہ اس سے کتنا نوازا جاتا. اور یہ اب سے مطلب آگ خرید لی. جب آپ جادو کرنے یا کروانے میں انوالو ہوئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عقل پر کون سا پردہ اور کون سا پتھر پڑا ہے جو آپ کو، یا آپ کو کوئی بد دعا ہے یا کوئی برائی ہے جو آپ اس کام میں انوالو ہو گئے ہیں. سب دلی ہے یار، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا ہے یار. بہرحال جی سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.